فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا بذکر اللہ تطمئن القلوب صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والذاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل مبارکباد کے لائق ہیں علی جناب منور علی صاحب جنہوں نے اپنے وہاں اتنا عظیم الشان پروگرام رچایا سجایا سوارا اور اتنے دور دور سے لوگوں کو بلایا. رب کی بارگاہ میں دعا ہے مولا ان کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. مجھ سے پہلے آپ نے محب گرامی میرے عزیز چھوٹے بھائی رشید قاری محفوظ الرحمان صاحب قبلہ سے آپ نے خوب بہتر انداز میں نعت نبی آپ نے سنا. ان کے بعد میرے چھوٹے تندرست بھائی ہمارے مولانا دلکش صاحب نے آپ نے نایاب تقریر سماعت کیا. ان کی پوری تقریر کا نچوڑ یہی تھا کہ نہ دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے تسلی دل کو ملتی ہے خدا کو یاد کرنے سے. ان کی پوری تقریر کا نچوڑ یہی تھا. آپ حضور سے محبت کریں خدا سے خوف کھائیں ایسا کام کریں گے تو دنیا آپ کی سبر جائے گی آخرت آپ کا بھی سبرتا ہوا نظر آئے گا. اور جن کی وجہ سے آپ کی دیار محبت میں آیا محترم مکرم مشفق کرم حضرت مولانا حشمت علی صاحب قبلہ اللہ ان کو بھی سلامت رکھے اور ہم سب کی نیک اور جائز دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے. بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ. سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے اور تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے. لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے. اور آج یہ کہہ دے کہ ان بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی. بیدار ہے نا ماشاءاللہ سبحان اللہ بولیں گے نا. زیادہ دیر آپ کو پریشان نہیں کروں 11:15 تک آپ مجھے برداشت کریں کہ ان بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی. ان بجھے ہوئے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی مصطفیٰ نہیں ہوتے تو زندگی نہیں ہوتی. اور خود چراغ بن کے جلو وقت کے اندھیروں میں بھیک کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی. بھیک کے چراغوں سے روشنی نہیں ہوتی. اور یہی پیغام دیا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے یہی پیغام دیا ہے میرے اعلیٰ حضرت نے. دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی دین کے غداروں سے دوستی نہیں ہوتی. اور اسی ٹکڑے میں یہ بھی کہہ دے کہ اونچا جو چل گیا ہے گرایا نہ جائے گا. اونچا جو چل گیا ہے گرایا نہ جائے گا رفعت کے منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا. اونچا جو چل گیا ہے گرایا نہ جائے گا رفعت کے منزلوں سے ہٹایا نہ جائے گا. خود رب کائنات نے روشن کیا جسے پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. پھوکوں سے وہ چراغ بجھایا نہ جائے گا.
اب ذرا اس شعر پہ دیکھ لیں کہ اگر کوئی حسین کا دیوانہ کھڑا ہو کے نعرہ لگا دے اور اپنے جلنے کا ثبوت پیش کر دے کہ درود لب پر سجانا بہت ضروری ہے. کہ درود لب پر سجانا بہت ضروری ہے، دلوں کو پاک بنانا بہت ضروری ہے. درود لب پر سجانا بہت ضروری ہے، دلوں کو پاک بنانا بہت ضروری ہے. اور کہا حسین نے یہ سر یہ گھر بچے نہ بچے، نبی کا دین بچانا بہت ضروری ہے. نبی کا دین بچانا بہت ضروری ہے، درود لب پر سجانا بہت ضروری ہے. اور یہ بھی دیکھ لیں کہ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا. مولا علی سے محبت ہے نا، یقین مانے اگر 10 دشمن گھیر بھی لیں اور مولا علی یا علی المدد کہہ کے اگر آپ اگر پھر بھی جائیں تو ہمیں یقین ہے کہ آپ ان 10 پہ بھاری ہوتے ہوئے نظر آئیں گے. یہ دیکھ لیں کہ طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا. طوفان آ رہا تھا مگر ڈھیر ہو گیا، میں نے علی کا نام لیا زیر ہو گیا. اور تاثیر ایسی ہے علی مولا کے نام میں، جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا. جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا، جس نے لیا خدا کی قسم شیر ہو گیا. اور یہ بھی کہہ دیں کہ دولت کفر کو ایک پل میں پھاڑ ڈالا ہے، دولت کفر کو ایک پل میں پھاڑ ڈالا ہے. عدو جو سامنے آئے پچھاڑ ڈالا ہے، دولت کفر کو ایک پل میں پھاڑ ڈالا ہے. عدو جو سامنے آئے پچھاڑ ڈالا ہے. اور نبی کی انگلی تھامنے کا اثر دیکھے علی نے انگلی سے ہی خیبر اکھاڑ ڈالا ہے. علی نے انگلی سے ہی خیبر اکھاڑ ڈالا ہے، دولت کفر کو ایک پل میں پھاڑ ڈالا ہے. آج اگر حضور کا صدقہ کھاتے ہیں پیتے ہیں، حضور کے صدقے میں آپ اپنی زندگی گزارتے ہیں، تو سینہ تان کے یہ کہہ دیں کہ روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ. روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ. روزی خدا نے دی ہے کھلاتے ہیں مصطفیٰ، دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ. اور پڑھ کر درود رات میں سو جائیں باوضو، میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ. میں نے سنا ہے خواب میں آتے ہیں مصطفیٰ. اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے. آج آپ اپنے معاشرے کا جائزہ لیں، اپنے سماج کو دیکھیں. اللہ نے اگر کسی کو دولت سے نوازا ہے، اللہ نے اگر کسی کو مالدار بنا دیا، انسان کی فطرت ہوتی ہے انسان دولت ملنے کے بعد سب سے پہلے خوبصورت گاڑی لیا کرتا ہے، بہتر مکان بنوایا کرتا ہے، اچھی جگہ زمین لیا کرتا ہے. یہ انسان کی فطرت ہوا کرتی ہے. لیکن اگر کوئی عاشق رسول ہے، حضور کے صدقے میں اللہ نے دولت سے نواز دیا، تو اللہ کی قسم وہ عاشق رسول گاڑی بعد میں لے گا، مکان بعد میں بنوائے گا، زمین یا کھیت بعد میں لے گا. پوچھنے والوں نے پوچھا تھا وہ عاشق رسول کیا کرے گا، تو عاشق رسول نے جواب دیا ہے، اے پوچھنے والوں سنو، جس نے دولت دیا ہے، جس کے صدقے میں دولت ملا ہے، اسی کے صدقے میں سب سے پہلے دولت کو خرچ کر کے میں
جاؤں گا, حضور کے روضے کے جالیوں کو چومنے جاؤں گا, دولت میں خرچ کروں گا. انعام میرا مصطفیٰ فرماتے ہیں منظر و قبری وجوت لہو شفاعتی, جس نے میری قبر انور کی زیارت کر لی اس کے اوپر میری شفاعت واجب ہو جاتی ہے. اے لوگوں, دولت آپ نے خرچ کیا, مال آپ نے خرچ کیا, انعام اتنا بڑا ملا کرتا ہے, اور انعام ایسا ملتا ہے کہ اگر کوئی انسان حضور کی محبت کو اپنے سینے میں سجا کر اعلان کر دے کہ اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے ہم تمامی کا, تو گلے میں ڈال لیں پٹا محمد کی غلامی. اگر جنت میں جانے کا ارادہ ہے ہم تمامی کا, تو گلے میں ڈال لیں پٹا محمد کی غلامی کا. آج اپنے سماج کو دیکھیں گے, اپنے معاشرے کو دیکھیں گے. آج اگر کوئی انسان اپنی زمین کو 10 لاکھ روپے کی زمین لیا ہے, ضرورت پڑ گئی 5 لاکھ میں بیچ رہا ہے, 1 نہیں 2 نہیں 4 نہیں 10 مسلمان خریدنے کے لیے چلے جائیں گے. کسی نے گاڑی لیا 1 لاکھ کا, ضرورت پڑ گئی بیچنے پہ 25,000 روپے آ گیا, 1 نہیں 20 مسلمان آپس میں لڑ جائیں گے لینے کے لیے. لیکن قسم خدا کی کسی غریب بٹیا کی شادی ہو, کسی یتیم کے سر پہ ہاتھ رکھنا ہو, تو کوئی آگے بڑھ کے نہیں کہے گا اے مولانا اس بیٹی کی شادی ہے, زمین لے سکتا ہو, مکان لے سکتا ہو, اس بیٹی کی بھی شادی کر سکتا ہو, آگے بڑھ کے شادی میں مدد نہیں کرے گا. اے لوگوں کہنا یہ چاہتا ہو اللہ دولت دینا تو سب سے پہلے حضور کے نگر کو دیکھا کرے, حضور کے روضے کی جالیوں کو چومنے کے لیے دعائیں کیا کرے, اور یہی دعا نہیں بلکہ نماز فجر کی پڑھے تو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرے, ظہر کی نماز ادا کرے تو بھی رب کی بارگاہ میں دعا کرے. دعا کیسے کرے؟ الہی دکھا دے او مدینہ کیسی بستی ہے جہاں مولا رات دن تیری رحمت برستی ہے. یہ دعا ہم کریں گے نا, ایک دن اللہ ہماری دعاؤں کو قبول فرمائے گا. ایک اللہ کے نیک بندے سے ملاقات ہو گئی جس کے پاس کروڑوں روپے موجود ہیں, جو فارچونر سے چلنے والا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا شہروں میں اگر کسی کو غصہ آ جائے تو لوگ کہتے ہیں صاحب کی بی پی ہائی ہو گئی ہے, لیکن دیہات میں غصہ آ جائے تو کہتے ہیں یہ پگلا گیا ہے, اس کا دماغ کام نہیں کر رہا ہے. غصہ دونوں کو آتا ہے. دیہات میں اگر کوئی شراب پیے لوگ کہتے ہیں شرابی ہے, شراب کا عادی ہے, شراب پینے والا ہے. لیکن اگر شہروں میں کوئی شراب پیے لوگ کہتے ہیں صاحب تو انجوائے کر رہے ہیں, پیتا یہ بھی ہے پینے والا وہ بھی ہے. لیکن دیکھیے نظریہ کا فرق کیا ہے. اللہ کے ایک نیک بندے سے ملاقات ہو گئی, فارچونر سے چلنے والا ہے, سلام ہوا. میں نے کہا اللہ کے نیک بندے, اللہ کا شکر ہے کہ آج 30-35 لاکھ کی گاڑی سے آپ چل رہے ہیں, کبھی آپ نے مڑ کے اپنے پڑوسی کے گھر کی طرف نہیں دیکھا, آپ کے پڑوسی کے وہاں سائیکل بھی نہیں ہے. کیا کبھی آپ کا دل یہ نہیں کیا کہ لاؤ 35 لاکھ کی گاڑی سے نہ چل کے 25 لاکھ کی گاڑی سے چلو, اپنے بغل کے غریب آدمی کی چھوپڑی کا لنٹر لگوا دو؟ کیا آپ کے دل میں ارادہ نہیں کیا؟ اس نے کہا تھا مولانا کہنا کیا چاہتے ہیں؟ میں نے پوچھا تھا کیا کبھی آپ کا ارادہ نہیں ہوا کہ لاؤ اپنی دولت ملنے کے بعد بھی آپ خدا کا شکر ادا کرنے کے لیے اس کے محبوب کے نگر کو دیکھنے کے لیے چلے جائیں؟ اس نے کہا تھا مولانا جب میری مرضی ہوگی تو میں جاؤں گا. میں نے کہا معاف کیجئے گا 35 نہیں 45 لاکھ کی گاڑی میں آپ چلیں, لیکن آپ اپنی مرضی سے حضور کے نگر کو نہیں دیکھ سکتے. میں نے کہا تھا اگر آپ کو اپنی مرضی دیکھنا ہے اپنے محلے کا قبرستان میں چلے جائیے گا اور اندازہ لگ جائے گا آپ سے امیر لوگ بھی اس قبرستان میں دفن ہوں گے جو یہ سوچتے ہوں گے میری مرضی ہوگی تو چلا جاؤں گا. ان کی مرضی نہیں چل پائی, انتقال ہو گیا, بچوں نے دولت پا لیا. جب بچے دولت پائے تو کچھ بچے جا کر اپنے باپ کی کمائی ہوئی دولت کو ناچنے والوں پہ خرچ کر رہے ہیں, شراب پینے والوں پہ خرچ کر رہے ہیں. کمایا تو باپ تھا اڑا بیٹے رہے ہیں, دولت کمایا تو باپ تھا ختم بیٹے کر رہے ہیں, لیکن قبر میں حساب باپ کو دینا پڑ رہا ہے. میں نے کہا تھا معاف کیجئے گا آپ اپنی مرضی سے نہیں جا پائیں گے. میں نے کہا سنیں ارے وہ تو شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے, بادشاہوں کا بادشاہ ہے, اجمیر شریف جانے کا
انسان ارادہ کرتا ہے ان سال اجمیر شریف جائیں گے نہیں جا پاتا ہے، دوسرے سال جائیں گے نہیں جا پاتا ہے، لوگ چلے جاتے ہیں واپس آ کے پوچھتے ہیں اے بھائی آپ نے بھی جانے کا ارادہ کیا تھا آپ گئے کیوں نہیں؟ انسان ٹٹول مٹول جواب دینے لگتا ہے میں نے کہا مدینہ تو بہت دور کی بات، انسان اپنے مرضی سے اجمیر نہیں جا سکتا، تو کہنے والوں نے کہا تھا کون جاتے ہیں؟ تو میں نے کہا ارادے روز ملتے ہیں مگر ٹوٹ جاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بولا کریں، اجمیر وہی جاتے ہیں جنہیں خواجہ بلاتے ہیں، سب اپنی مرضی سے نہیں جا پائیں گے۔ اب آپ سے میں پوچھنا چاہوں گا آپ کا گھر ہے، آپ گھر میں وہی آئے گا جس کو آپ بلائیں گے، جس کو نہیں بلائیں گے وہ کیسے آپ کے گھر میں آ سکتا ہے؟ مسجد آپ کے وہاں بھی ہے، اللہ کا گھر ہے، آپ اگر اللہ کے گھر میں نہیں جا سکتے تو دل میں سوچنا چاہیے کون سا ایسا گناہ ہو گیا کہ اللہ کے گھر کا دروازہ کھلا رہتا ہے لیکن ہم جانے کے لیے تیار نہیں ہے؟ کیا ایسا تو نہیں خدا ہم سے ناراض ہے؟ کہیں خدا جب ہم سے ناراض ہوگا نا، اگر اس کی ناراضگی کی حالت میں دنیا سے انتقال کر جاؤں گا تو قسم خدا کی دنیا میں جینا بھی بیکار ہو جائے گا، مرنے کے بعد جنت تو دور جنت کی خوشبو نصیب نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی لیے اتنی محبت حضور سے کر لو، نماز کی پابندی کر لو، اعلان کر دو دنیا والوں سے اے دنیا والوں سنو ہم حضور سے محبت کرتے ہیں، سینہ تان کے یہ کہیں گے کہ نہ اطاعت پر نہ تقوی پر نہ زہد و اتقا پر ہے، ہمارا ناز جو کچھ ہے محمد مصطفیٰ پر ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی والماء اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ میں نے کہا تھا اللہ نے دولت دیا تو دل میں سوچنا چاہیے، اللہ نے اگر ہمیں امیر بنایا ہمارے پڑوسی کو غریب بنایا ہے، تو جو اللہ آپ کو امیر بنانا جانتا ہے آپ کے پڑوسی کو غریب بنانا جانتا ہے، وہی اللہ کہیں ایسا نہ ہو چند سال گزرے آپ غریب ہو جائیں آپ کا پڑوسی امیر ہو جائے۔ اللہ نے دولت دیا اپنے محلے کے چند لوگوں کو اکٹھا کرنے کے بعد ان کا ویزا پاسپورٹ لگوائے، اپنے بھی مدینہ جائے ان کو بھی مدینہ لے کے جائے، یقین مانے جب قریب حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کے دعا کریں گے اے مولا تیرے محبوب کی نظر کو دیکھنے کی چاہت تو تھی، پیسے نہیں تھے میرے پاس دولت نہ تھی، اے مولا جس نے بھی اپنے پیسوں کو لگا کر اپنے پیسوں کو خرچ کر کے ہم جیسے غریبوں کو تیرے محبوب کی نظر کو دکھایا ہے، مولا دنیا میں اتنا نواز دینا کہ جب تک تو زندہ رہے کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے مدینے میں حضور کے روضے کے سامنے کھڑے ہو کر دعا قریب کرے گا، آمین مصطفیٰ کہیں گے، آمین جب مصطفیٰ کہیں گے اس کی دنیا بھی سنورے گی اس کی آخرت بھی سنورتی ہوئی نظر آئے گی۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اگر اللہ نے دولت سے نوازا ہے تو ہم اپنے قریبوں کا خیال کر لیا کریں، پڑوسیوں کا خیال کر لیا کریں، یار دولت پہ اور جسم پر کبھی بھی گھمنڈ نہیں کرنا چاہیے۔ کب بیماری آ جائے انسان ہٹا کھٹا رہتا ہے، اچھا خاصا چلتا ہے، اچانک دل کا دورہ پڑتا ہے، لوگ ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتے ہیں، پہنچ نہیں پاتے، اس سے پہلے بندے کا انتقال ہو جایا کرتا ہے، اور ہم اپنے دولت میں گھمنڈ کر کے غریبوں کو دھمکی دیتے ہیں، اپنے اس بھائی کو دھمکی دیتے ہیں جو بھائی قسم خدا کی بچپنے کے عالم میں اگر اسکول سے پہلے آتا تھا تو ماں سے کہتا تھا ماں ذرا سا رک جاؤ چھوٹا بھائی بھی آ جائے تو ساتھ میں بیٹھ کے ہم لوگ کھانا کھائیں گے۔ وہی جب دونوں بھائی بڑے ہو گئے، شادی ہو گئی، بچے ہو گئے، اب پراپرٹی بانٹنے کی ضرورت پڑی ہے تو قسم خدا کی چھوٹا بھائی اپنے بڑے بھائی پہ بندوق تان سے کہتا ہے اے بھیا اگر زمین آپ نے نہیں دیا تو یقین مانگے یہ گولی آپ کے سینے میں لگ جائے گی۔ کہاں گئی وہ محبت جو بچپنے میں اپنا بھائی کے لیے بیٹھ کے کھانے کا انتظار کر رہا تھا، اپنا بھائی
بھائی اگر کسی کے سامنے کوئی اس کو انگلی اٹھانے کے لیے تیار تھا تو بڑا بھائی اس کی انگلی توڑنے کے لیے تیار تھا. یارو جب ہم اپنے بچوں کو مدرسے میں بھیجیں گے حضور کی تعلیم کو سکھائیں گے اور حضور کی شریعت کو سیکھ کے جب بیٹا گھر میں آئے گا تو بھائی سے بھی محبت کرے گا, عالموں سے بھی محبت کرے گا, بہنوں سے بھی محبت کرے گا, بڑوں کی عزت کرے گا, چھوٹوں میں شفقت کرے گا. اور جب بچہ پڑھ کے آئے گا تو یقین مانے اس کی فضیلت یہ ہے کہ بچہ آپ کا ہوگا, مدرسے میں پڑھے گا, لیکن جس راستے سے گزر جائے گا اگر راستے میں قبرستان پڑ جائے تو قسم خدا کی اس کے چلنے کی برکت یہ ہوگی کہ اللہ اس کے چلنے کی وجہ سے 40 دنوں تک قبرستان سے عذاب اٹھاتا ہوا نظر آئے گا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. اجمیر اور مدینہ سب اپنی مرضی سے نہیں جا پاتے. اسی کے شاعر نے کہا تھا کہ روزی خدا نے دی ہے, کھلاتے ہیں مصطفیٰ, دنیا ہے یہ خدا کی چلاتے ہیں مصطفیٰ. اور کتنے امیر ہو کے بھی طیبہ نہ جا سکے, اور جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ, جاتے وہی ہیں جن کو بلاتے ہیں مصطفیٰ. اور ہے بچپنے کی عمر مگر کام دیکھیے انگلی سے اپنی چاند نچاتے ہیں مصطفیٰ, انگلی سے اپنی چاند نچاتے ہیں مصطفیٰ. اور جو لوگ اپنے بستر پہ آرام فرما رہے ہوں گے بڑا افسوس کر رہے ہوں گے یہ سوچ کے کہ جو لوگ عقیدت سے سرکار کی محفل میں آیا کرتے ہیں اور رہتے ہیں جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں, اور جس چاند پر راکٹ کے ذریعے پہنچے ہیں امریکہ والے, اس چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں, اس چاند کو میرے پیارے نبی انگلی سے نچایا کرتے ہیں. اور کیا جانے نزدی منافق, کیا جانے نزدی منافق کیا شان ہے میرے آقا کی, کنکریوں سے میرے پیارے نبی کلمہ پڑھوایا کرتے ہیں, کنکریوں سے میرے پیارے نبی کلمہ پڑھوایا کرتے ہیں. آئے ذرا دیکھیں میرے مصطفیٰ نے کیسے ابو جہل کے مٹھی میں کنکری کو کلمہ پڑھایا تھا. آپ کی بات آپ کے وہاں پہلی مرتبہ آنا ہوا, آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ جب بھی حضور کی باتوں کو آپ سنا کریں, جب بھی دین کی باتوں کو سنا کریں, کوشش کیا کریں عمل کرنے کے لیے, ساتھ میں اپنے بچوں کو لے کے آیا کریں, اپنے بچوں کو گود میں لے کے بٹھایا کریں. یقین مانیں آج اگر ہم نے اپنے بچوں پہ دھیان نہیں دیا, میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اے لوگوں, آج اگر ہم کھانا گھر کے اندر کھاتے ہیں, بیٹا باہر بہر کے موبائل چلاتا ہے, اگر آپ کو پانی کی ضرورت پڑ جاتی ہے آپ کہتا بیٹا ذرا پانی دے دو, بیٹا کہتا آپ کو پیاس لگی ہے تو آپ جائیں اپنے ہاتھ سے نل چلائیں پانی پی لیں. ایک وقت ایسا بھی تھا ہم چھوٹے تھے, باپ اگر دسترخوان پہ بیٹھ کے کھانا کھاتا تھا کہتا تھا بیٹا ذرا ایک گلاس پانی لائیں, تو بیٹا ایک گلاس نہیں بلکہ ایک جگ لے کر اپنے باپ کے سامنے رکھ دیا کرتا تھا. آج کا بیٹا ایسا ہے کما کے لاتا ہے باپ, کھلاتا ہے باپ, لیکن بیٹا باپ کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. ہمیں اور آپ کو مرنا ہے, مر کے اندھیری کوٹری میں جانا ہے. پوچھنا یہ چاہتے ہو کہ جو دنیا میں بیٹا باپ کے کہنے پہ نماز نہ پڑھتا ہو, کیا وہ بیٹا باپ کے مرنے کے بعد باپ کے قبر پہ جا کے قرآن پڑھے گا؟ کبھی قرآن پڑھ سکتا ہے؟ اگر دنیا میں چاہتے ہیں آپ کا بیٹا نماز پڑھے تو پہلے نمازی آپ کو ہونا پڑے گا, نماز کی پابندی آپ کو کرنا پڑے گا. آپ چاہتے ہیں بیٹا قرآن پڑھے تو سب سے پہلے قرآن کی محبت اپنے سینے میں آپ کو سجانا پڑے گا, پھر آپ اپنے بیٹے کی انگلی کو پکڑائیں, مسجد لے کے جائیں. یقین مانے جیسے جیسے باپ نماز ادا کرے گا بیٹا بھی اپنے سر کو سجدے میں ٹیک دے گا. ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ باپ بوڑھا ہو جائے گا, بیٹا جوان ہو جائے گا, باپ کا انتقال ہوگا, بیٹا مسجد میں جا کے نماز پڑھے گا. نماز پڑھنے کے بعد بیٹا جب بھی اپنے ہاتھوں کو اور اپنے بارگاہ میں اٹھائے گا تو اپنے لیے دعا بعد میں کرے گا, باپ کے لیے پہلے کرے گا. بیٹے کو دعا کرنا ہوگا, اللہ اس کی دعاؤں کی بدولت اس کے باپ کی قبر میں رحمت و نور کی بارش فرمائے گا. ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بیٹے کو قابل اتنا بنا لیں کہ
دنیا میں کسی مولوی کا محتاج نہ ہونا پڑے. میں ہمیشہ اپنی تقریر میں کہتا ہوں فاتحہ کرنے کی ضرورت پڑے تو آپ کا بیٹا ہے, جنازہ پڑھانے کی ضرورت پڑی تو آپ کا بیٹا ہے. اور اگر کبھی نوبت ایسی بھی آ گئی کہ کسی کی روح نہ نکل پا رہی ہو, سورہ یاسین پڑھنے کی ضرورت بھی پڑی تو کسی مولوی کا محتاج نہ ہونا پڑے, بیٹا خود ہے اپنے باپ کے بغل میں بیٹھے سورہ یاسین پڑھے. اس لیے میں نے دیکھا ہے کہ جتنی محبت کے ساتھ بیٹا اپنے باپ کے لیے دعا مانگ سکتا ہے, اتنی محبت کے ساتھ دنیا کا کوئی مولوی دعا نہیں مانگ سکتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں بیٹا ہمارا نیک ہو, اپنے بیٹے کو ہم عالم بنا دیں, مدرسوں سے جوڑ دیں, حافظ قرآن بنا دیں, اتنا ضرور پڑھا دیں کہ کسی چیز کی بھی ضرورت پڑے تو ہمارا اپنا بیٹا خود آگے بڑھے. باپ کی جنازے کی نماز پڑھانے کی باری آئی, امام صاحب بعد میں آگے آئے, میرا بیٹا پہلے آگے آئے, جنازے کی نماز پڑھائے, رب کی بارگاہ میں دعا پڑھے. اور یقین مانے بیٹا اپنے رب کی بارگاہ میں اپنے باپ کے لیے جب دعائیں مغفرت کرتا ہے, اس کے ہاتھ نیچے بعد میں آتے ہیں, اللہ اس بیٹے کی دعاؤں کو قبول فرما کے اس کے باپ کی مغفرت فرمایا کرتا ہے. کیونکہ اب میں یہ چاہتا ہوں کہ بات کروں, پھر انشاءاللہ کبھی موقع ملا آپ کے وہاں آؤں گا اور اس کے آگے میں مزید گفتگو کروں گا. صرف گزارش یہ کروں گا, صرف گزارش یہ کروں گا, آپ اپنی مسجدوں کو آباد کریں, کھوکھنا نعرہ لگانے سے کوئی فائدہ نہیں. ایک مرتبہ درود پاک اللہم صلی اللہ شفیع علیہ کریم مولانا محمد بارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عرض یہ کر رہا تھا کہ میرے مصطفیٰ نے کنکریوں کو کلمہ کیسے پڑھایا تھا. آپ نے سنا قاری محفوظ الرحمان صاحب بتا رہے تھے کہ میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا, ڈوبا ہوا سورج واپس آ گیا تھا. میرے سرکار نے انگلی کا اشارہ کیا تھا, چاند دو ٹکڑے ہو گئے تھے. آپ نے سنا میرے مصطفیٰ نے انگلی کا اشارہ کیا تھا, آب کوثر کا دریا بہنا شروع ہو گیا تھا. لیکن آئے ذرا دیکھیں میرے مصطفیٰ نے کنکریوں سے کلمہ کیسے پڑھوایا تھا. مکہ کی پاک سرزمین ہے, پیغمبر اسلام ہے, تمام صحابہ ہیں. آپ نے صحابہ کو لے کر کچھ واضح و نصیحت فرما رہے تھے. کیا دیکھتے ہیں وقت کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے, اپنی مٹھی کو بند کر کے آتا ہے, آنے کے بعد کہتا ہے اے محمد آپ نبی ہیں. آقا ارشاد فرماتے ہاں میں نبی ہوں. کہنا تھا ابو جہل کہتا جو نبی ہوتا ہے نا وہ غیب کا بتانے والا ہوتا ہے. اگر آپ نبی ہیں نا تو میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دیں, میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا, آپ کا دین اپنا لوں گا. یہی پھر ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں, علامہ صغیر صاحب آپ کے وہاں امامت کرتے ہیں, آپ ان کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں. اچانک سارے مقتدیوں کو روک علامہ صغیر صاحب اپنے حجرے سے اپنی مٹھی کو بند کر کے نکلے اور نکلنے کے بعد کہے اے میرے مقتدیوں آپ 5 وقت کی نماز میرے پیچھے پڑھتے ہو, 2.5-3 سال ہو گئے آپ کے وہاں خدمت کرتے ہوئے, آپ نے مجھ کو اچھی طریقے سے جان گئے ہوں گے, میں آپ کو اچھے طریقے سے جان گیا ہوں. آپ بتاؤ میری مٹھی میں کیا ہے. چند لوگ آگے بڑھیں گے, کہیں گے امام صاحب میں بتاؤں. امام صاحب کہیں گے بتائیں. کوئی کہے گا امام صاحب آپ کی مٹھی میں چند سکے ہیں, کوئی کہے گا امام صاحب آپ کی مٹھی میں نوٹ ہے, کوئی کہے گا امام صاحب آپ کی مٹھی میں سرخی ہے, آپ کی مٹھی میں تمباکو ہے. لیکن کوئی کنفرم نہیں بتا پائے گا. کنفرم کون بتائے گا؟ جس نے رکھتے ہوئے دیکھا ہوگا یا جس نے رکھا ہوگا وہی کنفرم بتائے گا. ابو جہل تو اپنی مٹھی کو اپنے گھر کے اندر سے بند کر کے آیا ہے میرے مصطفیٰ کے علم غیب کو ناپنے کے لیے. کہتا ہے محمد آپ نبی ہے تو میری مٹھی میں کیا ہے آپ بتا دیں, میں آپ کو کلمہ پڑھ لوں گا. اتنا کہنا تھا. میرے مصطفیٰ مسکرا کے کہتے ہیں اے ابو جہل سن, آج میں نہیں بتاؤں گا تمہاری مٹھی میں کیا ہے. اتنا کہنا تھا. آقا خاموش ہو جاتے ہیں. صحابہ کا ایمان مچلتا ہے. صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ, اللہ نے آپ کو شان عطا کی ہے, آپ انگلی کا اشارہ کرتے ہیں, اے میرے سرکار چاند 2 ٹکڑے ہو جاتے ہیں. وقت کا سب سے بڑا دشمن ابو جہل ہے. پورے مکہ میں جا کے اعلان کر دے گا اے کلمہ پڑھنے والوں, اے نبی کے اوپر ایمان لانے والوں, اے مسجدوں کو آباد کرنے والوں, اے محمد کا کلمہ پڑھنے والوں, سنو
سوال کیا ہے کہ میری مٹھی میں کیا ہے بتا دے، لیکن تمہارے پیغمبر نے بتایا نہیں ہے۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو اسلام کا کھلا ہوا دشمن ہے، ہمیشہ دین کو مٹانے کی سازش میں لگا رہتا ہے۔ اے میرے سرکار آپ نہیں بتائیں گے تو کون بتائے گا؟ اتنا کہنا تھا۔ میرے سرکار کہتے ہیں اے ابو جہل سن، میں نہیں بتاؤں گا تمہاری مٹھی میں کیا ہے، اب تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتائے میں کون ہوں۔ میرے سرکار نے سوال کو پلٹ کے رکھ دیا۔ سوال تو کرنے ابو جہل آیا تھا، لیکن میرے مصطفیٰ نے کہا ہے ابو جہل تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتائے میں کون ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ اب ابو جہل مسکرانے لگا، کہاں سے ہنس رہا، کہاں لگانے لگا، چلا چلا کے ہنسنے لگا۔ میری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتائے کہ آپ کون ہیں۔ اگر ایسا ہوگا تو میں فوراً آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا۔ اتنا کہنا تھا۔ صحابہ کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ چاہتے تو ڈائریکٹ بتا دیتے، اے ابو جہل تمہاری مٹھی میں کنکر ہے، تمہاری مٹھی میں پتھر ہے۔ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تو میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں اے میرے صحابہ سنو، میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے، ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا، لوگ مشینوں کے ذریعے چیک کریں گے۔ آج اگر میں نے ڈائریکٹ کہہ دیا اے ابو جہل تمہاری مٹھی میں کنکر ہے تو میری نگاہ نبوت دیکھ رہی ہے۔ جب ٹیکنالوجی کا زمانہ آئے گا لوگ پڑھے لکھے ہوں گے، مشینوں کے ذریعے چیک کریں گے کس کے پیٹ میں پتھری ہے، کتنے mm کی پتھری ہے، کس کے پیٹ میں بچہ ہے یا کس کے پیٹ میں بچی ہے، لوگ بتا دیا کریں گے۔ اور جب لوگ بتا دیا کریں گے نا ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا لوگ اعتراض کر دیں گے اے کلمہ پڑھنے والوں سنو، تمہارا پیغمبر نے بھی بتایا تھا ابو جہل کی مٹھی میں کنکر ہے۔ لو میں بھی بتا رہا ہوں کس کے پیٹ میں پتھری ہے، کتنے mm کی پتھری ہے۔ میرا مصطفیٰ جانتے تھے جب وہ زمانہ آئے گا اعتراض کرنے والے اعتراض کر دیں گے اور کہہ دیں گے اے مصطفیٰ پر ایمان لانے والوں سنو، تمہارے پیغمبر نے بھی بتایا تھا، میں بھی بتا رہا ہوں، گویا تمہارے پیغمبر میں اور ہم میں کوئی فرق نہیں۔ میرے مصطفیٰ جانتے تھے جب وہ زمانہ آئے گا اعتراض کرنے والے اعتراض کریں گے، انہی کے اعتراض کو روکنے کے لیے میرے مصطفیٰ نے کہا تھا اے ابو جہل اب تمہاری مٹھی میں جو ہے وہ خود بتائے میں کون ہوں۔ اتنا کہنا تھا۔ تمام صحابہ شاہد ہیں، اپنی ماتھوں کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں، مکہ کی پاک سرزمین ہے، ابو جہل کی مٹھی ہے۔ میرے مصطفیٰ اپنی شہادت کی انگلی ابو جہل کی مٹھی کی طرف اشارہ کرتے ہیں، اور جیسے ہی اشارہ کرتے ہیں ابو جہل کی مٹھی کے اندر سے کنکر کلمہ پڑھ لیتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اعلان کر دیتا ہے اے زمانے کے لوگوں سنو، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ اللہ کے رسول ہے، یہ دونوں جہان کے مالک و مختار ہے۔ اب کہہ لینے دیا جائے کہ جس نے دنیا کو بنایا اس کو اللہ کہتے ہیں، اور جس کے لیے دنیا بنایا اس کو رسول اللہ کہتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ اسی لیے تو کہتے ہیں کہ جو لوگ عقیدت سے سرکار کی محفل میں آیا کرتے ہیں اور رہتے ہیں جب تک محفل میں رحمت میں نہایا کرتے ہیں، اور کیا جانے نزدی منافق کیا شان ہے میرے آقا کی، ارے کنکریوں سے میرے پیارے نبی کلمہ پڑھوایا کرتے ہیں، کنکریوں سے میرے پیارے نبی کلمہ پڑھوایا کرتے ہیں۔ زمین کے اوپر کام کرے، زمین کے نیچے آرام کرے، نام کے لیے کام نہ کرے، کام کریں گے تو انشاءاللہ دنیا میں آپ کا خود نام ہو ہی جائے گا۔ انہی چند باتوں کے ساتھ اپنی گفتگو یہیں پہ روکنا بہتر سمجھوں گا۔ اس سے پہلے میں ذرا سا ایک بات، ایک مشن لے کے چلاؤ، اس پہ عمل کریں گے انشاءاللہ۔ میں یہ چاہتا ہوں نا کم سے کم آپ دیکھیں کہ نماز میرے حضور کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اور نماز جنت کی کنجی بھی ہے۔ نماز سے ہی مومن کا چہرہ روشن ہوتا ہے، اور کافر اور مومن پہچان بھی نماز سے۔ اور جس گھر میں نماز لوگ پڑھتے ہیں نا اس گھر میں رحمت و نور کی بارش بھی ہوا کرتی ہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، صرف 2 جوان ایسے ہو جو کھڑے ہو کے وعدہ کر لیں مولانا میں قاری محفوظ الرحمان صاحب مولانا دلکش صاحب کے سامنے یہ وعدہ کرتا ہوں
کہ انشاءاللہ تعالی فجر سے میں نماز پنجگانہ ادا کروں گا، نماز کی پابندی کروں گا، اور میں صرف نماز اپنے نہیں پڑھوں گا، میں مسجد میں نماز پڑھوں گا، میرے بچے گھر پہ نماز پڑھیں گے۔ دیکھیں کسی کو زبردستی کھڑا کرنے سے پہلے آپ نے دیکھا ہوگا، میں تو پڑھتا ہی ہوں، ماشاءاللہ آپ بیٹھے، آپ پڑھتے ہیں تو بیٹھے، جو پڑھتا ہے وہ بیٹھے یہ دیکھ رہے لیں، یہ ایک انگلی ہم کہتے ہیں کہ آپ کھڑے ہو جائیں، لیکن چار انگلی میرے طرف اشارہ کرتی ہے کہ پہلے میں کھڑا ہو جاؤں پھر دوسرے کو کھڑا کروں۔ نماز کا نہیں کرا میں یہ چاہتا ہوں نا کہ کل جوانی میں عبادت کاہلی اچھی نہیں، گر بڑھاپا آ گیا تو بات بن پڑتی نہیں، بڑھاپے میں صحیح سے لوگ سجدے نہیں کر پاتے، کمر میں الگ تکلیف ہوتی ہے، ٹکنے میں الگ تکلیف ہوتی ہے۔ یقین مانے بڑھاپے کے 80 رکعات سے افضل ہے جوانی کی 2 رکعات نفل نماز، اور جوانی میں اللہ جب عبادت کو انسان کرتا ہے نا اس کی نمازوں کو اللہ قبول فرماتا ہے۔ صرف 2 جوانوں سے گزارش کروں گا کہ کوئی ایسا ہو جو یہ کہہ سکے مولانا زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، فرش مخمل پہ اے سونے والوں، قبر میں ایک دن تم کو سونا پڑے گا۔ میں نے بہت سے لوگوں کو دیکھا صاحب، بہت سے لوگوں کو دیکھا کہ گرمی کے موسم میں اے سی میں سوتے ہوئے فجر کی نماز ہوئی تو آئے نہیں، بچے آ کے کہتے مولانا اعلان کر دیجئے دادا کا انتقال ہو گیا، چاچا کا انتقال ہو گیا، افسوس ہوتا ہے یار عشاء کی نماز میں میرے ساتھ نماز پڑھے، فجر کی نماز نہیں پڑھ پائے۔ کوئی ٹھکانہ نہیں، آپ رات میں سوئے، اللہ ہماری اور آپ کی روح کو قبض کر لے، کسی کا کوئی ٹھکانہ نہیں، اس سے پہلے آپ توبہ کر لیں، وعدہ کر لیں، نماز پڑھنے کا وعدہ کر لیں، توبہ کر کے آپ سوئیں گے انشاءاللہ شیطان کے بہکاوے سے خدا آپ کو محفوظ رکھے گا، سجدہ آپ خدا کے گھر میں کریں گے، لیکن اس کی برکتیں ایسی نازل ہوگی کہ آپ کے گھر کے اندر بچیاں بھی نماز پڑھیں گی، بچے بھی قرآن کی تلاوت کریں گے، اور جب یہ معمول ہو جائے گا تو گھر آپ کا روشن ہوگا، زندگی آپ کی خوشحال ہوتی ہوئی نظر آئے گی۔ صرف 2 لوگوں میں چاہتا ہوں کھڑے ہو جاؤ، چاہے چچا لوگ کھڑے ہو جائیں جو صرف جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں جاتے ہیں، شرمایا نہ کریں یار، اللہ کے رسول کی محفل ہے اور فرشتے اپنے قلم کو لے کے آتے ہیں، دیکھیں گے کہ کون ایسا نیک بندہ ہے جو حضور کی محبت میں آ کے یہ کہہ سکے کہ میں نماز پڑھنے کے مقصد آپ کے آئے، زبردستی نہیں کھڑے ہو بھائی، پھر چھوڑ دیا، چلیے اچھی باتیں کھڑے ہو گئے، جی جی ماشاءاللہ کوئی دقت نہیں، آپ یہاں کھڑے رہے بھیا آپ یہاں کھڑے رہے، آپ کو دیکھنے کے بعد ہو سکتا ہے کسی کا اور دل مچل جائے، کہہ دو بھیا چچا آپ اکیلے نہ جائیے گا، مسجد دور ہے، آپ جب جائیے گا نا تو ہم کو بھی ساتھ میں لے کے جائیے گا، اور یقین آپ ہی نماز پڑھیے گا وہ بھی نماز پڑھے گا۔ کوئی سا دیوانہ ہے، کوئی ایسا مستانہ ہے حضور کا چاہنے والا یار دوسرے کی طرف، کیا آپ لوگ تہجد کی نماز میں ادا کرتے ادھر دیکھیں ماشاءاللہ آپ نماز پڑھتے ہیں بیٹا، آپ بیٹھیں، میں یہ چاہتا ہوں جو ہمارے چچا لوگ ہیں جو یہ سوچتے ہیں کہ ہماری نمازیں بالکل مقبول ہو گئی ہیں، اب یہ سوچتے ہیں کہ ہم کو جنت اب قریب ملنے والے، اے میرے اوپر چاچا ہوتا نہیں دیکھا زندگی کا کوئی ٹھکانہ نہیں بھائی، کھڑا ہو تو اللہ نے چاہا ہو سکتا ہے اس عبادت کے قبول فرما کے آپ کی زندگی کو خوشحال فرما دے، ماشاءاللہ آپ کے خطیب و امام صاحب آ گئے، ایک آدمی اور کھڑا ہو جائے، صرف ہم 2 لوگوں کی فرمائش کیے تھے، ماشاءاللہ آ جائے، اللہ سلامت رکھے، اللہ آپ کو کیا نام بابو ماشاءاللہ، اور آپ کا عائش محمد علی حسین، اللہ سلامت رکھے ان مجاہدوں کو، اور ہمیشہ 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اور تڑپ عطا فرمائے۔ یہی وجہ ہے لوگوں برا نہ مانیے گا، ہم مسجدوں کے لیے لڑنے کے لیے تیار ہیں، مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، قرآن کے لیے ہم لڑ سکتے ہیں لیکن قرآن کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے کے لیے ہم تیار نہیں ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ ہماری مسجدیں جو آج توڑی جا رہی ہیں، ہم اپنے سجدوں سے مسجدوں کو ہم نے دور کر دیا۔ آج اگر ہم ہر مسلمان صرف اپنے سروں پہ ٹوپی لگا کر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں چلا جائے تو یقین مانے لوگ قسم خدا کی ان کے امام کیسے رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں ہمیشہ نماز کی پابندی کریں، اپنی مسجدوں کو آباد کریں، اپنے ماتا پتا اپنے ماں باپ کی عزت و خدمت کیا کریں، اپنی والدین کو اپنے سامنے رکھیں، کوئی پریشانی آئے کرے ان سے دعا کرایا کریں، اماں ابا اپنے ماتا پتا سے کہا کریں کہ آپ کا بیٹا پریشان حال ہے، آپ دعا کر دیں۔ اگر کسی کے ماتا پتا اپنی
اولاد کے لیے بیٹے کے لیے دعا کرتے ہیں میرے مصطفیٰ فرماتے ہیں ماں باپ کے دعا کے ہاتھ نیچے بعد میں آئیں گے اللہ ان کی دعاؤں کو پہلے مقبول فرما لے گا ہم مسجدوں کو آباد کریں اور ماں باپ کی زیادہ سے زیادہ خدمت کیا کریں استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ